السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، آج واقعی مسکرانے کو دل کر رہا ہے کیونکہ کیا کہیں ہمارے ملک کی سیاست کیسی ہے. 5 گھنٹے کے مختصر عرصے میں 36 کروڑ روپے کے ترقیاتی جو فنڈز ہیں وہ دے دیے گئے سینیٹرز کو. کیوں؟ کیونکہ 20ویں ترمیم جو تھی وہ منظور کرانی تھی. اب اگر یہی جتنے ایکسپیڈینٹلی کیا گیا، جتنی سپیڈ سے کیا گیا، اگر یہی سپیڈ رہے ہمارے ملک میں گورننس کی اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی، تو پھر ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ذرا اس کا اندازہ لگا لیجئے. آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ ابھی بھی جیو نیوز کے اوپر کافی وہ آپ کو اپڈیٹس مل رہی ہوں گی ان دا فارم آف ٹکرز کہ کس سینیٹر کو کتنے ترقیاتی فنڈ کتنا دیا گیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر واقعی اس کو ایز این ایگزامپل سیٹ کر لیا جائے تو بہت آگے جا سکتی ہے ہمارے ملک کی گورننس. ناظرین، بہرحال آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے. مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی ایک جو آفیشیل ورژن ہے وہ اے پی پی کے اوپر آیا، جس میں کہا گیا کہ جن 11 لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا اور ان کو اٹھایا گیا وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے اور ان کے پاس ان کے خلاف کافی ایویڈنس تھی، سب کچھ تھا. اور اس سے کچھ عرصہ قبل یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی لوڈ کی گئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ ٹیررسٹ تھے، ان کے خلاف ایویڈنس بھی موجود ہے اور ان کی جو جو ان میں سے 4 کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی ایشو ہوئے ہیں. اور اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی تو پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹس تو نہیں آ سکتے تھے. اس کے علاوہ ناظرین، آج امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے اب آنے والے دنوں میں کیا نئی بات ہوگی، جو اندر کی بات ہے وہ ہم سیٹھی صاحب سے جانیں گے. کچھ سیاست کے حوالے سے بھی بات ہوگی. سیٹھی صاحب نا، جب یہ امریکہ کی بات آتی ہے تو تم پوچھتے ہو اندر کی بات، ہاں اور باقی چیزوں میں تم مجھے کہتے ہو باہر کی بات. نہیں، میں ساری چیزوں میں آپ کو اندر کی بات کہتا ہوں. امریکہ کی اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دکھایا کیا پتا ہے؟ نہیں دکھایا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. ہاں، مگر دونوں طرف، یہاں بھی کچھ دکھایا جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور وہاں بھی کچھ دکھایا جاتا ہے ہوتا کچھ. اور میں بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھتا رہتا ہوں. اچھا، اور اس کے چڑیاں دونوں جگہ گھومتی رہتی ہیں. پر تو نہیں جلتے کہیں چڑی؟ نہیں، وہ کوشش ہوتی ہے مگر بچاؤ ہو جاتا ہے. بچاؤ ہو جاتا ہے. تو سیٹھی صاحب سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، یہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے. اچھا، یہ اب اے پی پی کے اوپر بھی ایک فارمل جو ورژن ایک سیکیورٹی آفیشل کو کوٹ کیا گیا ہے کہ جو 11 کے 11 لوگ تھے وہ ٹیررسٹ تھے. پھر اس سے پہلے ایک یوٹیوب کے اندر ایک پیکج بھی ایک پیکج بنا ہوا ہے وہ لوڈ کیا گیا جس میں کہا گیا ان کے بارے میں بتایا گیا کس طرح کے انسیڈنٹس کے اندر یہ لوگ انوالوڈ تھے اور یہ بالکل ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے. پھر بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر. وہ کہا جا رہا ہے کہ جی میڈیا جو ہے وہ شاید اب کیوں سمپتھائز کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کے خلاف. ان کو وہ ڈرون اٹیکس جو ہوتے ہیں اس کے اندر سویلین کیجولٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر میڈیا بات نہیں کرتا. گوانتانامو بے کے اندر جو لوگ ابھی تک کیپچرڈ ہیں ان کے ساتھ کتنی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے، کس سٹینڈرڈ پر ہوتی ہے، اس کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو اس معاملے میں صرف اپنی جو ملک کی جو پریمیم ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی، ان کا مورال کم کرنے کے لیے، انہیں باک ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں میڈیا پہ؟ نہیں، دیکھیے، ایک حد تک تو صحیح کہا جا رہا ہے اور ایک حد تک نہیں صحیح کہا جا رہا. صحیح یہ ہے کہ یہ لوگ گرفتار ہوئے، ایجنسیوں کا خیال تھا یہ ملوث ہیں مختلف اٹیکس، حمزہ کیمپ اینڈ سو آن. لوگوں کو گرفتار کیا مختلف وقت پہ. اب قانون کے مطابق جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پرچہ کٹنا چاہیے، پھر تفتیش ہونی چاہیے، پھر میجسٹریٹ کے پاس. وہ سارا ایک پورا ایک پروسیجر ہے نا. آپ لیتے بھی کسٹڈی میں لاتے ہیں. مگر جب اس قسم کی ٹیررزم کے کیسز ہوتے ہیں تو ایجنسیاں کا کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک رکھا جائے، پٹائی کی جائے اور ان سے معلومات حاصل کیے جائیں. تھرڈ ڈگری کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ایک جینیونلی کوئی ٹیررسٹ ہے تو وہ اتنی آسانی سے تو آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا نا. وہ تو ہارڈ کور ہے، وہ تو سمجھے گا وہ کہ میں مر جاؤں گا مگر کوئی خبر نہیں دوں گا. وہ موٹیویشن ہوتی ہے. تو اس لیے پکڑ کے لے جانا اور پھر جا کے الٹا ٹانگ دینا اور پھر انفارمیشن لینی. کچھ لوگ انفارمیشن بتا بھی دیتے ہیں جب زیادہ تشدد کیا جائے، کچھ لوگ جلدی بتا دیتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے بتاتے ہیں. مگر ایجنسیوں کو پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ یہ انوسنٹ آدمی ہے یا یہ انوسنٹ نہیں ہے. جو انوسنٹ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو رکھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی اور انفارمیشن کسی کے بارے میں مل جائے کوریبوریٹ کرنے کے لیے. اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے وہ ان کو وہ گلٹی سمجھتے ہیں. اب بات آگے چلتی ہے یہاں سے. وہ یہ ہوتی کہ اب کرنا کیا ہے، قانون کو کیسے استعمال کے ان کو کنوکشن، ان کو جیل میں ڈالیں. اور پرابلم سب کو وہاں آتی. اسی لیے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بنائے گئے ہیں جہاں سپیڈی ٹرائلز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہونی چاہیے سپیڈی ٹرائل. وہ ہونا چاہیے، وہ ہو جاتی 3 مہینے میں اگر فاسٹ ٹریک. یہی تھا آئیڈیا.
مگر اور وہاں جو لا آف ایویڈنس ہے اس کو بہت فاسٹ ٹریک پہ رکھتے ہیں. تھوڑی بہت ایویڈنس مل جائے تو وہ کنوکٹ کر دیتے ہیں ٹیررسٹ کورٹس. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں وہاں پھر وہ پورا ہائی کورٹ کا ڈیو پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ٹیررسٹ کورٹ سے اگر کنوکٹ ہو بھی جائیں تو ہائی کورٹ میں جا کے بہت مشکل ہوتا ہے ان کو کنوکٹ کرنا, کیونکہ جس قسم کی ریگرس ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے کلیکٹ کرنی, اپارٹ فرام کنفیشنل اسٹیٹمنٹس. اور وہ کنفیشن اسٹیٹمنٹ بائی اٹ سیلف از ناٹ انف ان ہائی کورٹ. وہ کہہ سکتے ہیں انڈر ڈیورس. ٹیررسٹ کورٹ میں کنفیشن اسٹیٹمنٹ آپ سے لے لی, آپ کو مارا پیٹا, آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے کھڑا کیا, اب میجسٹریٹ نے کہا یہ آپ نے جو بیان دیا ہے یہ ٹھیک ہے, اس نے کہا جی ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیا کہے گا, نہیں تو واپس چلا جائے گا, پھر پٹائی ہو جائے گی. تو وہ بس وہ ہو گیا میجسٹریٹ کے سامنے, وہ پیش کیا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے کہا جی اس کا بیان ہے میجسٹریٹ کے سامنے, اور ختم ہوئی بات, چلو جی ٹھا کنوکشن. مگر ہائی کورٹ میں وہ نہیں چلتا. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں تو ڈیو پروسیس مانگتی ہیں, وکیل بھی مانگتے ہیں ڈیو پروسیس, موقع ملنا چاہیے, ہر چیز کو کولیبوریٹ کرنا چاہیے, ایگزامینیشن, کراس ایگزامینیشن, فورینسک ایویڈنس. ہماری پولیس از ناٹ اکوپڈ فار دس, اور ہماری کوئی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. عام لوگ بھی مطلب ہے کہ جس نے جرم کیا بھی ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں یہاں. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک قانون یا دوسرے قانون کے تحت ڈیٹین کر کے رکھتے ہیں اور پروسیکیوشن کی طرف نہیں جاتے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایجنسیوں اور پولیس کے درمیان کانسٹنٹ ایک کمپٹیشن چل رہی ہوتی ہے, کوئی ایجنسیاں پکڑتی ہیں, پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے پولیس نے, پولیس کہتی ہے جی ہمارے ساتھ آئیے, ہمارا ہاتھ بٹائیے, ہمیں بتائیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ہماری مدد کریں. اور ایجنسیاں عام طور پہ کوآپریٹ نہیں کرتی. نہیں تو آپ کے حوالے کیا, ہم نے پٹائی کر کے پتہ کر لیا جو کرنا تھا, اب آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں. لیڈ لے لی, ہاں لیڈ جو لینی تھی لے لی, سال ایک رکھا ان کو, ڈسپیئرڈ. پولیس کو کہا کہ جائے جا کے 1 سال پرانی بیک ڈیٹس میں ایف آئی آر ڈالیں. ہم نے تو سال پہلے اٹھایا تھا, وہ 1 سال ڈسپیئرڈ رہے, ہم نے نکالنا جو نکال لیا, آج کی ڈیٹ میں ایف آئی آر کاٹ دیں کہ آج آپ نے ان کو پکڑا ہے, تاکہ وہ پورے سال کا ریکارڈ ہی نہ ہو. تو اس طریقے سے یہ چیز چلتی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو پکڑا ڈفرنٹ سٹیجز پہ, ان کو ڈسپیئر کر کے رکھا, ان کی پٹائی کی ہوگی, ان سے کنفیشنز لیے اور ان کی حالت سے لگتا ہے, اور فوج کنونسڈ ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. اسی لیے وہ ان کو غصہ چڑھا ہوا فوج کو کہ یار ہم کو پتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, انہوں نے مانی ہماری باتیں سب. اب ہماری پرابلم ہے کہ ہم یہ ایویڈنس اس کے خلاف نہیں ہے, جو ہمارے پاس ایڈمیسیبل ایویڈنس, ظاہر ایڈمیسیبل ایویڈنس اپارٹ کہ وہ خود کہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی چیز ان سے درآمد نہیں ہوئی, کچھ ان سے یہ نہیں ہوا, وہ بس وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, وہ کیا تھا, وہاں جا کے بم. کوئی ایکسٹرا ایویڈنس, کسی کے گھر سے یہ چیز نہیں ملی, وہ نہیں ملا. ایسی ایک تو یہ. پھر انہوں نے پولیس کو کہا کہ تم پروسیکیوٹ کرو. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو 1 سال خود ہی رکھا, پھر ہمیں کہا کہ اب ایف آئی آر آپ کٹ دیں. اب جب ہم نے ان کو پروسیکیوٹ کرنے گئے, ہم نے ایجنسیوں کو کہا ہماری ہیلپ کریں, کوئی وٹنس بھیجیں اپنی طرف سے. آپ نے بھی تو تفتیش کی ہے نا, کوئی فوجی بھیجیں جو کہ وٹنس باکس میں کھڑے ہوں. کوئی 1-2 بندوں نے کہا ہم بھیجیں گے, پھر بھیجے بھی کوئی نہیں. تو یہ بڑی ڈیٹیل میں عمر چیمہ صاحب نے اخبار میں لکھا ہے کہ ان کا کیس میں کیا ہوا اور کوتاہی کہاں تھی, یا لیک آف کوآپریشن تھا بٹوین پولیس اینڈ ایجنسیز. پولیس میں بس ہے, ان کو اگر کوئی وہ خود نہیں کچھ کر سکتے, اور اگر فوج نہیں کچھ کر سکتی تو پولیس کیا کرے گی. وہ تو ایک میں آپ سے عرض کروں, یہاں ہوا یہ کہ بیکاز آف لیک آف کوآپریشن, لیک آف ایویڈنس, ٹیررسٹ کورٹ میں جج دھمکیاں آتی ہیں ان کو, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جینیون ٹیررسٹ ہے تو وہ تو دھمکی دے گا جج کو کہ تو نے کنوکٹ کیا تو تیرے بچوں نے چک کے لے جائیں گے, یہ مار دیں گے. یہ ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کامن پریکٹس ہے یہاں دھمکیاں دینا. اب بیچارہ جج یہ سوچتا ہے میں نے اس کو کنوکٹ کر دیا, دھمکی میرے پہ آ رہی ہے, ایویڈنس ہے نہیں, اوپر ہائی کورٹ میں جا کے اس نے بری ہو جانا میرے خلاف, تو میں تو گیا نا, میرے بچے کتنے گئے, میں کتنے گیا. یہاں کوئی وٹنس پروٹیکشن یا جج پروٹیکشن پروگرام ہی نہیں. تو نہ وٹنس آتا ہے اس قسم کے کیس میں. آپ نے دیکھا وہ ایک سیکٹیرین لیڈر ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اتنے سال تو ان کو رکھا ایک قانون یا دوسرے قانون کے تحت, مگر کنوکٹ نہیں کر سکے. کوئی وٹنس آتا تھا یا اڑ جاتا تھا یا وہ بھاگ جاتا تھا. تو عرض یہ یہاں بھی وہی ہوا. اب اس میں 2 پرابلمز ہیں. میں یہ ڈیٹیل میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ سب کو احساس ہونا چاہیے اور ہماری ایجنسیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. مگر ایک مسئلہ ہے, اس کو وہی حل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں حل کر سکتے, سویلین نہیں حل کر سکتے. اچھا, اب ان کے کیس میں یہ ہوا کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے چھوڑ دیا, ہائی کورٹ میں گئے وہاں بھی چھوڑ گئے, ٹھیک, اور آپ عدالت میں ان کو ڈک دیا گیا.
پھر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت وہ جو 30 دن 90 دن کی ڈیٹینشن ہوتی ہے کہ ان کو اگر باہر چھوڑ دیا تو باہر گڑبڑ کریں گے، ہم پریونٹیو ڈیٹینشن کر رہے ہیں، یہ اسٹرائک شیکس میں ہوتا ہے، یہ عام قانون، اس کے تحت رکھا. پھر وہ بھی مشکل ہو گیا، پھر ہائی کورٹ نے چھوڑ ڈال دیا کہ بھئی آپ نے کیا رکھا ہوا ہے، ان کو نکالو ان کو. وہ عدالت نے تو اپنا کام کرنا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے نہ وہ دیکھنا ہے، جسٹس از بلائنڈ. اچھا اب ان کو جب چھوڑنا تھا تو پھر فوج نے سوچا کہ یہ چھٹ گئے تو انہوں نے پھر جا کے وہی شروع کر دینا. تو یہ پھر اس کے بعد جب ادیالہ جیل سے نکلے تو یہ غائب ہو گئے، 1-1.5 سال یہ غائب رہے. اچھا اب فوج کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، جب چھٹے تو یہ وزیرستان چلے گئے، اور ان کی فیملیز نے کور اپ کرنے کے لیے کہ یہ وزیرستان گئے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر کیس کر دیا کہ مسنگ پرسن، کہ یہ الزام لگا دیا کہ فوج کے سیکرٹ اداروں نے ان کو پھر رکھا ہوا ہے. اچھا اب فوج یہ کہتی ہے کہ یہ تو کہیں گم گئے تھے. پھر جب عدالت نے انسسٹ کیا کہ آپ لے کے آئیں، پھر مانا انہوں نے کہ ہماری ٹینشن میں نہیں، پھر یہ کہا کہ ہم ابھی جا کے ان کو 1 سال کے بعد ایک ریڈ ماری ہے وزیرستان میں، وہاں سے پکڑ کے لے کے آئے ہیں اور اب ہماری ڈیٹینشن میں ہے. مطلب یہ کہ پھر یہ غائب ہو گئے تھے، پھر 1 سال 1.5 سال جتنی دیر یہ رکھے، پھر ایک اگلی ڈیٹ میں ڈالی ان کی ڈیٹینشن اور کہا کہ یہ ہم وہاں سے پکڑ کے لے کے آئے. دراصل یہ غلط ہے، یہ بالکل ماننے والی بات نہیں ہے. آپ وزیرستان میں جا کے ٹارگیٹڈ 11 لوگوں کو اٹھا کے لے آئے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ مار ضرور سکتے ہیں وایا ڈرونز، مگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کہ آپ کو پتا ہو سارے 11 کے 11 ایک آرام سے بیٹھے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، آپ جائیں آپ ان کو پکڑ کے وزیرستان سے لے آئیں اور کہیں جی ہم ان کو پکڑ کے لے آئیں. یہ بات جھوٹ ہے. مگر اب وہ کریں کیا؟ کیونکہ ریکارڈ پہ تو یہ شو نہیں کر سکتے نا کہ 1 سال کے لیے ڈسپیئرڈ تھے، تو یہ ان کی مجبوری تھی. فوج کا یہ کہنا ہے ہماری نیت صاف ہے، یہ غلط لوگ ہیں، یہ ٹیررسٹس ہیں، ہم نے ان کو آؤٹ آف ایکشن کرنا ہے اور اس لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا. اور لبرل لوگوں کے اوپر جو ہیومن رائٹس والے ہیں، اب ہیومن رائٹس والے 2 قسم کے ہیں نا، وہ ہیومن رائٹس والے وہ بھی ہیں جو بلوچستان میں جو ڈسپیئرنسز اس کو بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جو یہ ہیں وہ انڈسکریمنیٹ ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور وہ فریڈم فائٹر ہے، یہ نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر بندہ جو غائب ہو جاتا ہے وہ قانون کہاں گیا وہاں. اچھا اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ لوگ مارتے ہیں فوجی تو آپ اور ہم روتے نہیں، جب فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، جب فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، جب یہ لوگ مارتے ہیں ان کو تو ہم روتے نہیں ہیں. ان کے خاندان کے پاس میڈیا نہیں جاتا پوچھنے کے لیے کہ آپ کا کیا نقصان ہوا، آپ کے دل پہ کیا گزری، ڈرون اٹیکس پہ لوگ کہتے ہیں ایٹسیٹرا. تو کیوں جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو میڈیا چپ ہوتا ہے، اور جب دہشت گردوں کا کوئی نقصان ہو جائے تو میڈیا ان کو اچھال دیتا ہے اور ایک قسم کے ہیرو بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بات وہ صحیح کہتے ہیں. دیکھیے صحیح کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار یہ تو 11 لوگوں کا کیس ہے نا، یہ القاعدہ ٹیررسٹ یا طالبان ٹیررسٹ اگر یہ ہیں، فوجی ہمارے کتنے مارے گئے ہیں اس جنگ میں. تو وہ صحیح کہتے ہیں نا، کتنی دفعہ ہم نے ان کی جو اٹیکس ہیں ان کے اوپر ہوا ہے وہ ہم نے دکھایا ہو کہ دہشت گردوں نے یہ کیا. تو یہ صحیح کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہماری مجبوریاں دور کریں. اچھا یا آ کے میرا پرابلم بن جاتا ہے، کیا بنتا ہے؟ ٹائم ہے. میرا پرابلم یہ بنتا ہے کہ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میری امید ہے کہ ISPR اس کا جواب دیں گے کہ اگر اینٹی ٹیررسٹ لا کے تحت آپ ان کو ٹرائل کر کے پنش نہیں کر سکتے، جو وجہ جو ہم نے بتائی ہیں وجوہات، تو کوئی اور قانون ہے جس کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی اور قانون نہیں ہے تو پھر تو یہی چیز چلے گی نا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ گلٹی ہیں، آپ پروو کر نہیں سکتے، آپ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں، تاکہ پھر یہ ڈیڈ باڈی کر کے آپ پھینک دیتے ہیں. اس کے درمیان کوئی راستہ ہے؟ تو میں عرض یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون ہے جس کا نام ہے آرمی ایکٹ 1952 کا، یہ ہم نے اور آپ نے ڈسکس بھی کیا ہوا، جس میں نے یہ تجویز دی تھی کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کسی سویلین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ریٹ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ کی اونلی ان کیسز آف پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہوتی ہے. اور میں نے یہ تجویز دی تھی، یہ بہت ہارش قانون ہے. اگر کسی انوسنٹ بندے کو پکڑ کے لے جائیں کہ اس کی شکل نہیں پسند تو اس کو بیچارے کا نکلنا ہے فوج کے کلچے سے بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اپیل کی رائٹ ہونی چاہیے جو کہ قانون کو تبدیل کرنا چاہیے. عرض یہ ہے، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بندے آپ نے پکڑے، آپ کے پاس اپنے قسم کی ایویڈنس ہے کہ یہ غلط کام کیا انہوں نے، تو آپ کورٹ مارشل کیوں نہیں کرتے؟ کورٹ مارشل کا سمری کورٹ مارشل کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے 3 دن کے اندر بات سنی، اٹھا کر کے فارغ کر دیے. تو آپ کورٹ مارشل کریں ان کو. آپ کورٹ مارشل سے کیوں کتراتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، آپ اکارڈنگ ٹو یو.
اور آپ کے خیال میں آپ کے پاس اور آپ کہتے ہیں بڑی ایویڈنس ہے جو بھی آپ نے یہ ویڈیو کے اوپر ہوسٹ کر تو پھر آپ اپنے میجر صاحب کو بٹھائیے، کیپٹن صاحب کو بٹھائیے، بریگیڈیئر صاحب کو بٹھائیے، سامنے کریے اور کورٹ مارشل کریں۔ کورٹ مارشل کے بعد کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ میں جائیں گے لوگ ان کی اپیل میں، ہائی کورٹ کہے گا میری یونٹ جورسڈکشن نہیں، سپریم کورٹ میں جائیں گے، آپ سپریم کورٹ کو فائل ان کیمرہ دکھا دیں کہ سر یہ مسئلہ ہے، یہ ایک نہ فنڈامنٹل رائٹ کا مسئلہ ہے، نہ یہ پبلک، یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ، یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے۔ اور میرا خیال ہے 90% کیسز میں سپریم کورٹ کہے گا کیس ڈسمسڈ، اپیل نہیں ہم کرتے، یہ مارشل لاء کا کیس ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ مجھے ایک پولیس افسر نے اس کا جواب دیا تھا، اور میں آج اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں بتاتا چلوں۔ مجھے ایک سینئر پولیس افسر نے اسی کیس کے بارے میں یہ کہا، کہنے لگے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، 5-6 جو ہیں ان میں سے غلط، بہت غلط، ان کا پولیس انکاؤنٹر کر دیا جائے اور باقی جو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کہنے لگا ہم نے یہ کہا ان کو ہم یہ کام کیوں کریں، یہ اگر کرنا ہے تو آپ خود کر لیں۔ تو وہ یہ فٹ بال بنے رہے اس قسم۔ حالانکہ ایک زمانے میں پولیس یہ کام کرتی رہی ہے، اب نہیں کرتی نا، کیونکہ کیسز شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ کیسز بنے تھے کہ آپ نے پولیس انکاؤنٹرز کروائے۔ اب شہباز شریف صاحب بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یار کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس کے ساتھ عدالتیں اب آزاد ہوتی جا رہی ہیں، کل کو یہ کیس نہ بن جائے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میری ہمدردی بالکل فوج کے ساتھ ہے، آپ کی بھی اور ہم سب لوگوں کی، سب کی ہے، کیونکہ فوج کا 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اور میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں، میں آج یہ اس پروگرام پہ پوچھتا ہوں اپنے فوجی بھائیوں کو کہ طالبان نے بہت سی اٹروسٹیز کی ہیں، بہت ظلم کیے، بہت لوگ مارے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے 17 FC کے جوانوں کو کھڑا کر کے شوٹ کر دیا۔ کیا فوج چاہے گی کہ میں وہ ویڈیو دکھا دوں پاکستان کی عوام کو کہ یہ ہماری فوج کے ساتھ ان دہشت گردوں نے یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر میں نے وہ دکھا دی نا تو پھر فوج خوش نہیں ہوگی، وہ یہ کہے گی آپ نے یہ کیوں دکھایا، کیوں؟ یہ اس کے ساتھ ہماری جوان مورال جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے، ان کی درد دکھائیں تو وہ تکلیف، فوج کے درد دکھائیں تو وہ کہتے ہیں مورال پہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے کیسز کو یا تو اینٹی ٹیررسٹ لاز کو تکڑا کیا جائے۔ اور یار مجھے یاد ہے جنرل کیانی نے ایک دفعہ یہ کہا ایک میٹنگ میں کہ یہ ہمارے یہ اینٹی ٹیررسٹ لاز جو ہیں ان کو تکڑا نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا یار آپ کہیں اور تکڑا نہ ہو، آپ چھوڑیں ان باتوں کو، یا آپ خود اپنے آپ کے پاس مارشل لاء اور وہ کورٹس ہیں تو آپ خود ہی کر دیا کریں۔ تو اس لیے یہ آخری بات تھی کہ ISPR کو ہم ایکسپلین کریں کہ ان کو کورٹ مارشل کیوں نہیں کیا گیا۔ شیخ صاحب یہاں بریک لے لیتے ہیں، ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی آپ سے بات کریں گے کہ انگلینڈ میں جب ہنا ربانی خیر صاحبہ کی ملاقات ہوگی ہلری کلنٹن سے تو اندر کی بات کیا ہوگی، اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بھی بہت سے انٹرسٹنگ ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔